ناپاک قطرے سے بنا انسان پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایتھیس کا اعتراض۔ بنا ہوا خربوزہ کیوں کھا لیتے ہو؟ گوبر اور کھاد سے بنا ہوا خربوزہ اور گندم کیوں کھاتے ہو؟ ظاہر ہے ماہیت چینج ہو جاتی ہے نا۔ گوبر، مٹی، کھاد کے ملاپ سے جو چیز بنتی ہے وہ خربوزہ ہوتا ہے، آم ہوتا ہے، کیلا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ناپاک اور گندا قطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ بن کے کیا بن جاتا ہے؟ انسان بن جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں؟ مفتی صاحب، وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ یہ وہ لوگ جو تعویذ گنڈوں سے بچتے تھے، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کس طرح سے حساب و کتاب لیں گے؟ براہ مہربانی مختصر وضاحت کر دیں۔ یہ تو مختصر نہیں ہو سکتی ہے، تو بڑی لمبی وضاحت ہے بھائی، اس پر تو پورے بیانات ہیں، ہوں گے انشاءاللہ دوبارہ بھی۔ تولے جائیں گے اعمال، تولے ترازو میں، نیکیاں دائیں پلڑے میں اور برائیاں بائیں پلڑے میں۔ تو جس کا وزن بھاری ہو گیا نا، نیکی کا وزن بھاری ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، گناہوں کا وزن بھاری ہو گیا تو وہ ناکام ہے۔ کوانٹٹی پہ مدار نہیں ہوگا، ویٹ پہ ہوگا۔ بعض دفعہ ایک نیکی بہت بھاری ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک گناہ ہوتا ایک ہے مگر بھاری بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میں نیکیاں زیادہ کر رہا ہوں تو ایک گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا۔ عین ممکن ہے وہ ایک گناہ جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہو، اللہ کے ترازو میں وہ بھاری ہو، اور ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ بعض دفعہ یہ کہتے ہو میرے پاس اتنی نیکیاں تو یہ والی نیکی کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ تو بھائی ہو سکتا ہے وہ اتنی بھاری ہو کہ وہی بخشنے کا ذریعہ بن جائے۔ لوگ الٹا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار گناہ کرتے رہو، ایک آدھ کبھی نیکی تو ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ نیکی بخشنے کا ذریعہ بن جائے، اور مزید نیکی کا موقع ملے تو نہ کرو، پہلے اتنی نیکیاں ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی ایک کا وزن بڑھ جائے۔ تو الٹا سوچتے ہیں نا، الٹا۔